السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، معتکف جو مسنون اعتکاف کر رہا ہے وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے یا نہیں، اس بارے شرعی حکم کیا ہے؟ محترم سامعین، یہ بات واضح رہنی چاہیے، معتکف کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا اور غسل کرنا شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر معتکف غسل کرنے کے لیے جائے گا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، جو ہی مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو معتکف ہے اس کو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے صحیح معنی میں اعتکاف کے جتنے موٹے موٹے مسائل ہیں وہ سیکھ لینے چاہیے۔ محترم سامعین، جو بھی مسنون اعتکاف کرے تو اس کے لیے واجب غسل کے لیے تو مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا اور غسل کرنا یہ شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ البتہ علماء کرام نے ایک صورت بتائی ہے کہ اگر ایسا کر لے تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ مسجد سے باہر جب طبعی ضرورت کے لیے جائے، پیشاب پخانہ کی غرض سے مسجد سے باہر جائے، تو جب فراغت ہو جائے پیشاب پخانہ سے تو اس کے بعد غسل خانے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر اتنے وقت میں جتنے دیر میں وضو کرتا ہے اتنے وقت میں، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں اگر 2-4 لوٹے اپنے بدن کے اوپر بہا لے تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ زیادہ وقت میں یہ سارے کام نہ کرے، بلکہ اتنی دیر جس دیر میں وضو کرتا ہے اس سے بھی کم وقت میں اگر 2-4 لوٹے اپنے اوپر بہا لیتا ہے، اس سے جو ہے نا اس کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی اور ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن مستقل طور پر مسجد سے باہر جانا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا مسنون اعتکاف میں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر طبی ضرورت کے لیے جائے، پیشاب پخانے کے لیے مسجد سے باہر جائے تو پھر اپنے بدن پر پانی بہا لے، اتنی دیر میں جتنی دیر میں وضو کرتا ہے اس سے بھی کم وقت میں اگر ایسا کر سکتا ہے تو کر لے، ایسا کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن غسل کی نیت سے، ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے اگر مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔